वजीर आजम शहबाज शरीफ से कौमी एहतसाब ब्यूरो के चेयरमैन नजीर अहमद की मुलाकात। चेयरमैन नैब ने सालाना रिपोर्ट पेश की। बताया इदारे ने गुज़श्ता साल 6 ट्रिलियन रुपए से जायद की रिकॉर्ड रिकवरी की। 3 मिलियन एकड़ के करीब रियासती और जंगलात की अराजी दोबारा हासिल की। वजीर आजम ने नैब की अवामी खिदमात को सराहा। नैब की पेशा वराना आज़ादी, कौमी वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ के मिशन की हिमायत के अज़्म का अदा भी किया। तीरा और मीरान शाह नकल मकानी का फौज से ताल्लुक नहीं। इन इलाकों में किसी ऑपरेशन का सवाल ही पैदा नहीं होता। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की प्रेस ब्रीफिंग। कहा नकल मकानी सूबाई हुकूमत और टीटीपी मुआहदे के बाद शुरू हुई। बर्फबारी में लोग कम सर्दी वाले इलाकों में चले जाते हैं। केपी हुकूमत नाकामियों का मलबा फौज पर डालना चाहती है। ऐसे ऑपरेशन का इल्जाम लगाया जा रहा है जिसका कोई वजूद ही नहीं। तीरा में कलदम टीटीपी के 400 से 500 लोग मौजूद हैं। 2021-22 में जो लोग लाकर बसाए गए वो बॉर्डर एरियाज के करीब रह रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के लोग इन लोगों को भत्ता देते हैं। वजीर इत्तलात अता तारर ने कहा कबायली सर्दियों में नकल मकानी करते हैं और गर्मियों में वापस तीरा आ जाते हैं। इख्तियार वली खान ने कहा नकल मकानी की आड़ में 4 अरब रुपए की खुर्दबुर्द हो रही है। खैबर पख्तूनख्वा ने जो 4 अरब रुपए रखे वो कितने लोगों को मिले? निकाला गया पैसा स्ट्रीट मूवमेंट पर लगता है। दहशत गर्दी एक नासूर है, इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए। वफाकी हुकूमत का रवैया और बयानबाजी अफसोसनाक है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है वफाक और सूबाई हुकूमत को एक पेज पर आना होगा। अवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ दोनों की जिम्मेदारी है। बानी पीटीआई की मुलाकातों पर सियासत बंद की जाए। 8 फरवरी की कॉल वापस लेने का सवाल ही पैदा नहीं होता। वजीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं 8 फरवरी को पाकिस्तान मामूल के मुताबिक चलता रहेगा। पार्लियामेंट हाउस में सहाफियों से गुफ्तगू में कहा पीटीआई वाले आखिर में अडयाला के बाहर एक थिएटर लगाने पर आ गए हैं। ज़िमनी इंतखाबात लड़कर देख ले, इस्तीफे देकर भी देख लिया, असेंबलियां तोड़कर लॉन्ग मार्च करके देख लिया। 2 साल में अवाम पीटीआई की कितनी मानते हैं सबको पता चल गया। कराची की जिम्मेदारी नहीं लेनी तो विफाक के हवाले करो। एमक्यूएम का सिंध हुकूमत से मुतालबा। फारूक सत्तार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा रात गए खालिद मकबूल सिद्दीकी समेत एमक्यूएम रहनुमाओं की सिक्योरिटी वापस ली गई। हमें सिक्योरिटी देना हुकूमत की जिम्मेदारी है। हम मांग नहीं रहे। हमें सिंध हुकूमत सिक्योरिटी नहीं देती तो इस्लामाबाद से पुलिस बुला लेंगे। विफाक हमें सिक्योरिटी देगा तो आहिस्ता आहिस्ता शहर भी कंट्रोल कर लेगा। फैसला करें कराची विफाक को आहिस्ता आहिस्ता देना है या एक साथ। गवर्नर राज की जरूरत नहीं लेकिन कराची का फैसला करना होगा। सानिहा गुल प्लाजा पर जुडिशल कमीशन बना दें। जितनी ताखीर करेंगे उतना दलदल में फंसेंगे। नेपोलियन की तरह गुल प्लाजा तुम्हारा वाटरलू साबित होगा। हम इस्तीफा नहीं मांग रहे। बिलावल खुद मेयर, वजीर आला और वजीर इत्तलात से इस्तीफा लें। शर्जील मेमन ने कहा सबको तो सिक्योरिटी नहीं दे सकते, जिनको देनी है उनके पास मौजूद है। अगर इस्लामाबाद पुलिस बुलाना चाहते हैं तो बुला लें। फारूक सत्तार और मैं इस्तीफा देकर इलेक्शन लड़ते हैं। इनको लग पता जाएगा ठप्पे मारने और इलेक्शन लड़ने में कितना फर्क है। पीपल्स पार्टी फारूक सत्तार की तरह खैराती मैंडेट पर नहीं बैठी। सिंध असेंबली के इजलास में फिर गर्मा गर्मी। अपोजिशन ने सानह गुल प्लाजा की आजाद अदालती तहकीकात का मुतालबा दोहरा दिया। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ अली खुशीदी ने कहा पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत की किसी बात पर अब भरोसा नहीं। हुकूमत सिंध सानह गुल प्लाजा की आजाद जुडिशल तहकीकात के जरिए हमारी मुर्दा सियासत हमेशा के लिए दफन कर दे। वजीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लज्जार ने ऐवान को बताया सूबाई काबीना ने वजीर आला की सरबराही में कमेटी बना दी है। कमिश्नर कराची की तहकीकाती रिपोर्ट आने दें। शवाहिद ना काफी हुए तो जुडिशल इंक्वायरी या किसी एजेंसी से तहकीकात करा देंगे। मुझसे इस्तीफा मांगने वालों को जवाब नहीं दूंगा। मेरे इस्तीफा देने से आग फौरी बुझ जाएगी तो 100 बिस्मिल्लाह। दरियाए रावी पर हाउसिंग सोसाइटी बारिश से तबाह हुई तो वो सानिया था। कराची में आग लग जाए तो मुर्तजा वहाब मुराद अली शाह जिम्मेदार हो गए।
میئر کراچی کی پریس کانفرنس، کہا سانحہ گل پلازا پر ابھی تک میں نے اپنا موقف نہیں رکھا، آگ لگی میں فیملی کے ساتھ اسلام آباد میں تھا، پہلی فلائٹ پکڑ کر کراچی آیا، لوگ غصے اور تکلیف میں تھے، چند نے نعرے بازی بھی کی، گل پلازا سے متعلق لوگوں نے باتیں کی کہ پانی ختم ہو گیا تھا، واٹر بورڈ نے 19,15,000 گیلن پانی گل پلازا کی آگ کے لیے پہنچایا، گل پلازا کا فائر سیفٹی آڈٹ ہوا اور انہیں نقائص سے متعلق بتایا بھی گیا تھا، مشکلات سے بھرا ہوا نظام ملا جو بری بہتری کی طرف جا رہا ہے۔ ایبٹ آباد میں شدید برف باری، گلیات میں 1.5 فٹ تک برف پڑ چکی، رابطہ سڑکیں بند، بجلی معطل، انتظامیہ نے سیاحوں کے داخلے پر پابندی لگا دی، بٹگرام میں شدید برف باری نے معمولات زندگی کو مفلوج کر دیا، شاہراہ ریشم بند ہونے سے گاڑیاں پھنس گئیں، شانگلہ میں بھی برف باری سے آمد و رفت متاثر، کئی لنک روڈ بند، آزاد کشمیر کی وادی نیلم اور لیپا میں برف باری سے مختلف رابطہ شاہراہیں بند ہو گئیں، مری میں رات سے برف باری کا سلسلہ جاری، کوئٹہ سمیت بلوچستان کے مختلف علاقوں میں برف باری، چمن میں بجلی کی طویل بندش، زیارت کان مہترزئی، خانوزئی، شیلا باغ اور مسلم باغ میں برف باری، سندھ میں گورکھ ہل اسٹیشن نے برف کی چادر اوڑھ لی، درجہ حرارت -4 تک گر گیا۔ عوام اور صنعتوں پر مزید بوجھ نہیں ڈال سکتے، وزیر اعظم کی ہدایت پر IMF سے زیادہ ریلیف لینے کی تیاریاں شروع ہو گئیں، شہباز شریف نے کہا IMF پروگرام اور معاشی نظم و ضبط کے تحت ریلیف کے لیے بڑے اقدامات کا منصوبہ بنایا جائے، آئندہ 2 سال میں معاشی شرح نمو 5 سے 6% تک حاصل کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی جائے، وزیر اعظم نے ریلیف حاصل کرنے کے لیے 2 ہفتوں میں تجاویز بھی طلب کی ہیں، وزیر اعظم شہباز شریف سے دورہ پاکستان پر آئے میانمار کے وزیر خارجہ کی ملاقات، تعلقات مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ، وزیر اعظم نے تجارت، معاشی تعاون، تعلیم اور عوامی روابط کے فروغ پر زور دیا۔ پی ٹی آئی کا حکومت پر سیاسی انتخاب میں قیدی کی صحت سے کھیلنے کا الزام، بیان میں کہا بانی کی دائیں آنکھ میں CRBO کی تشخیص ہوئی، آنکھ کی وین میں خطرناک بلاکیج پیدا ہو چکی ہے، ڈاکٹرز کے مطابق یہ ایک نہایت حساس اور سنگین طبی مسئلہ ہے، بروقت اور مناسب علاج نہ ہونے پر مستقل بینائی متاثر ہونے کا خدشہ ہے، CRBO کے علاج کے لیے آپریشن تھیٹر اور خصوصی طبی سہولتیں چاہیے، بانی کو شوکت خانم یا مرضی کے معتبر اسپتال میں علاج کی اجازت دی جائے، طبی سہولتوں سے محرومی بنیادی انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزی ہے، بانی کی بینائی کو نقصان پہنچا تو ذمہ داری حکومت اور جیل انتظامیہ پر ہوگی۔ PSL 11 میں ریٹینشن کے لیے لوکل کھلاڑیوں کی تجدید شدہ فہرست تیار، مقبول ترین ٹیم کراچی کنگز سے خوشدل شاہ، عامر جمال، عرفان نیازی، میر حمزہ، زاہد محمود، عمیر بن یوسف، شاہ نواز دہانی اور عرفات منہاز گولڈ کیٹیگری میں شامل، مرزا مامون امتیاز سلور، ریاض اللہ، فواد علی اور سعد بیگ ایمرجنگ کیٹیگری کا حصہ ہے، کوئٹہ گلیڈیٹرز، اسلام آباد یونائیٹڈ، پشاور زلمی، لاہور قلندرز اور ملتان سلطانز کے کھلاڑیوں کی لسٹ بھی جاری، سیزن 11 میں ہر کیٹیگری سے ایک کھلاڑی ریٹین کیا جا سکتا ہے، PSL کی تاریخ میں پہلی بار کھلاڑیوں کا آکشن 11 فروری کو ہوگا، سیزن 11 کا آغاز 26 مارچ سے ہوگا۔ معاشی میدان میں بھارت کو دھچکا، بنگلہ دیش کا چٹاگانگ میں انڈین اکنامک زون منصوبہ منسوخ کرنے کا اعلان، بھارتی اکنامک زون کی جگہ دفاعی صنعتی پارک بنایا جائے گا، چٹاگانگ میں بھارت کے اکنامک زون کے لیے بڑا رقبہ مختص کیا گیا تھا، اب یہ زمین نئے دفاعی صنعتی پارک کے لیے استعمال ہوگی۔ ایران ہم سے مذاکرات اور معاہدہ کرنا چاہتا ہے، ایرانی حکام نے متعدد بار فون کیا اور بات کی، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں وینزویلا سے بڑا بحری بیڑا ایران بھیجا ہے جس کی وجہ سے ایران پریشان ہے، امریکہ کی ایران کے ساتھ مذاکرات کی 4 شرائط سامنے آ گئیں، شرائط میں افزودہ یورینیم ہٹانا، طویل فاصلے تک مار کرنے والے میزائلوں پر پابندی شامل، ایران کو یورینیم افزودہ کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، ایران علاقائی طاقتوں کی امداد نہیں کرے گا۔ اسلام آباد میں سمندر پار پاکستانیوں کی زمینوں پر قبضے کی رپورٹ پر 7 دن میں فیصلے کا حکم، وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا BC اوورسیز پاکستانیوں کی شکایت پر 7 روز میں فیصلے کے پابند ہوں گے،
کسی کو سمندر پار پاکستانیوں کے اثاثوں پر قبضے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اوورسیز کے اثاثوں کے 100% تحفظ کے لیے شفاف اور فوری کارروائی یقینی بنائی جائے گی۔ سمندر پار پاکستانیوں کے لیے اسلام آباد میں سرمایہ کاری کا محفوظ ماحول فراہم کریں گے۔ پتنگوں پر مقدس کتب، مذہبی مقامات یا کسی شخصیت کی تصویر لگانے پر پابندی عائد۔ کسی ملک یا سیاسی جماعت کے جھنڈے والی پتنگوں پر بھی دفعہ 144 کے تحت پابندی عائد۔ لاہور میں بسنت کے دوران بغیر تصویر والی یک رنگی یا کثیر رنگی پتنگ استعمال کرنے کی اجازت ہوگی۔ حکومت پنجاب نے لاہور میں 6 سے 8 فروری تک محفوظ بسنت کی مشروط اجازت دے دی۔ سانگڑ کی 8 سال کی بچی ریبیز کے باعث جاں بحق۔ بچی کو 1.5 ماہ پہلے کتے نے کاٹا تھا، جبکہ ریبیز کی علامت 1 ماہ بعد سامنے آئی۔ ذرائع کے مطابق بچی کو ریبیز کی ویکسین دینے سے پہلے کتے کے کاٹنے کی جگہ کو صحیح طریقے سے صاف نہیں کیا گیا تھا۔ امریکہ میں 15 سال بعد بدترین برفانی طوفان، نظام زندگی مفلوج، دفاتر اور اسکول بند، 30 افراد ہلاک، لاکھوں متاثر، اربوں ڈالر کا نقصان۔ واشنگٹن، نیو یارک، ٹیکساس، اوکلاہوما، نیو جرسی سمیت درجنوں ریاستوں میں شدید برف باری۔ کئی علاقوں میں درجہ حرارت -39 ڈگری تک گر گیا۔ 12 لاکھ سے زائد افراد بجلی سے محروم۔ 4 دن میں 21,000 پروازیں بھی منسوخ۔ کینیڈا میں بھی برفانی طوفان سے نظام زندگی شدید متاثر۔ ٹورنٹو میں 22 انچ تک برف پڑ چکی، گاڑیاں برف سے ڈھک گئیں۔ نیاگرا آبشار بھی شدید سردی کے باعث جمنا شروع ہو گئے۔ برطانیہ میں آئندہ ہفتے طوفان کی وارننگ جاری۔ اٹلی کے جزیرہ سسلی میں شدید بارشوں کے بعد خوفناک لینڈ سلائیڈنگ، پورا قصبہ تباہی کے قریب، زمین سے رکھنے سے خوف و حراس، حکام نے علاقہ خالی کرا دیا۔ انڈونیشیا میں بارشوں کے بعد تباہ کن لینڈ سلائیڈنگ، 48 افراد ہلاک، مٹی کے تودے بستی پر آ گرے۔ بحریہ کا ٹریننگ کیمپ بھی زد میں آ گیا، 23 اہلکار لقمہ اجل بنے۔ شمیم کے کردار سے شہرت پانے والے اداکار خالد حفیظ انتقال کر گئے۔ مرحوم کو H11 قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ خالد حفیظ PTV کے ڈرامہ گیسٹ ہاؤس میں شمیم صاحب کے کردار سے مشہور ہوئے تھے۔